السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی قاعدہ آج کا سبق۔ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا حرکات کے بارے میں، ایسے ہے جی کمپلیٹ ہو گیا ہمارا وہ سبق۔ جی حرکات کسے بولتے ہیں؟ پیش۔ آپ نے زبر زیر پیش کا الگ الگ سبق پڑھا، اس کا سارا بیان پڑھا، ٹھیک ہے۔ جی آج کا سبق ہے تنوین کے بارے میں۔ آج کا سبق کس کے بارے میں ہے؟ تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 1، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین۔ حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے، بعض اوقات۔ یا آپ لوگوں کو بچوں کو پہلے بھی پتہ ہے کہ تنوین جب آتی ہے تو ہم ہر تنوین پہ غنہ نہیں کر دیتے، ایسے ہے نا۔ جی تنوین کے آگے کچھ ایسے حروف آتے ہیں کہ غنہ ہوتا ہے، اور تنوین کے آگے کچھ ایسے حروف آتے ہیں جس کی وجہ سے تنوین پر غنہ نہیں ہوتا۔ یہ وہی بات ہے کہ حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے، مطلب کہ بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ غنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نیز تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ کہاں آتی ہے؟ پورا کلمہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھیں پورا کلمہ ہے، آجا بند دیکھ رہے ہیں۔ جی اب تنوین دو زبر کو تنوین بولتے ہیں نا، تو وہ کہاں آئی ہے؟ آخر میں آئی ہے۔ آئین پر ہے، درمیان میں ہے، کہاں پر ہے؟ لفظ کلمے کے آخر میں ہے۔ یہی انہوں نے سمجھایا آپ کو۔ قاعدہ نمبر 2، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ہم اس بات کو کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، ایسے ہے۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، اور ایک الف کی مقدار میں نے آپ کو سمجھائی بھی ہے۔ مثال کے طور پر با دو زبر بن، بس اتنا۔ پھر مل کے پڑھیں، با دو زبر بن، پھر پڑھیں، با دو زبر بن۔ یہ مقدار ہے غنے کی، ٹھیک ہے، جی ایک الف کے برابر۔ ہم نے پڑھا دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین۔ ٹھیک ہے۔ ہم دو زبر کا بیان پڑھیں گے اب۔ دو زبر کی تنوین، دو زبر کی تنوین۔ ٹھیک ہے۔ زبر کے بعد دو زبر کا سبق لایا گیا ہے، ایسے جی تاکہ زبر اور دو زبر کی پہچان ہو اور ان کے درمیان فرق اچھی طرح آپ کو واضح ہو جائے۔ زبر جو ہوتا ہے وہ ایک رلی ہوتی ہے، ایک ہے نا، ایسے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور تنوین جو ہوتی ہے وہ دو زبر کے ساتھ ہوتی ہے، تنوین جو ہوتی ہے وہ دو زبر کے ساتھ۔ اچھا، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین بولتے ہیں، اور تنوین کیسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی ہدایت نمبر 1، آپ سب کی توجہ ہے۔ جی حروف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جائیں گے، وہ پڑھے نہیں جائیں گے۔ جیسے، غور سے دیکھیں، با دو زبر، اکثر طالبات، اکثر بچیاں آپ کیا کرتی ہیں؟ با دو زبر الف بند پڑھتی ہیں، با دو زبر الف بن۔ پڑھتی ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا؟ با دو زبر۔ بن۔ اس ہدایت میں انہوں نے یہی سمجھایا ہے حروف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے، وہ پڑھے نہیں جاتے۔ جب ہم اس کے ہجے کریں گے، یعنی اس کے اسپیلنگ کریں گے، اس کو توڑ کر پڑھیں گے، تو ہم اس کو الف کو ساتھ نہیں ملائیں گے، با دو زبر بن پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ با دو زبر بن، با دو زبر الف بن نہیں پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں گے با دو زبر بن کو با دو زبر بن، یہ دیکھیے لکھا بھی انہوں نے ایسے دکھایا ہے کہ یہ ایسے لکھا ہے، پڑھنے میں ایسے آئے گا، بن، دیکھ رہے ہیں، بن۔ جب ہم اس کو دا کریں گے تو یہ ایسا بن لکھا ہوگا۔ تا دو زبر تن، دال دو زبر دن۔ اب یہ جو یا لکھی ہوئی ہے، یا لکھی ہوئی ہے، جی یہ پڑھی جائے گی؟ نہیں، آپ ایسے نہیں پڑھیں گے دال دو زبر یا دن، نہیں پڑھیں گے، ایسے نہیں۔
یا اور الف جو ہے نا یہ خالی حرف کہلائیں گے. ٹھیک ہے, کیا کہلائیں گے؟ خالی حرف. یہ لکھے تو جائیں گے لیکن پڑھے نہیں جائیں گے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, جی یہاں تک سمجھ آیا؟ جی. ہدایت نمبر 2 غور سے سنیں. حروف کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ بند پڑھتے وقت با دو زبر بان ہو جائے. یہ دیکھیں بان, ایسے ادا نہ ہو. آپ سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی. با زبر الف با اور نون پہ ساکن ہو گیا, یعنی با دو زبر بن ہو. با ایسے نہ آئے, بن سے مراد بان, ایسی آواز نہ آئے. مل کر پڑھیں, با دو زبر, پھر پڑھیں نہ کہ بان. فرق ہے نا, ایسی آواز نہیں آنی چاہیے بلکہ بن ہی پڑھیں. ٹھیک ہے. نیز ان حروف کو پڑھاتے وقت احتیاط کی جائے کہ آواز ناک سے نہ نکلے, یعنی اس کو معروف ہی پڑھنا ہے وہی. ٹھیک ہے نا. با دو زبر بن, با دو زبر بن, تا دو زبر, مل کے پڑھیں اب. سا دو زبر سن, جیم دو زبر جن, ہا دو زبر ہن, خا دو زبر خن, دا دو زبر دن, زا دو زبر زن, وا دو زبر ون, زا دو زبر زن, سین دو زبر سن. اب اس کو ایسے نہیں پڑھے سین دو زبر الف سن نہیں پڑھے, اور سین دو زبر الف سان نہیں پڑھے. ٹھیک ہے, آگے. شین دو زبر شن, صاد دو زبر سن, ضاد دو زبر فن, خا دو زبر خن, غا دو زبر غن, عین دو زبر عن, غین دو زبر غن. بس سمجھ آئیے اچھے سے. ہدایت نمبر 3 دیکھیں. ہیجے یعنی جوڑ اور تنوین کی خوب مشق کروائیں. آپ کو بھی پڑھایا نا میں نے. نیز موٹے پڑھے جانے والے حروف کون کون سے ہیں؟ مل کر پڑھیں. خا, خوب موٹا پڑھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان حروف پہ بھی تنوین آئے گی یہ تب بھی کیا کیے جائیں گے؟ موٹے پڑھے جائیں گے. موٹے پڑھے جائیں گے. میں نے کل آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ ان کے اوپر زیر بھی آ جائے تو تب بھی یہ باریک نہیں پڑھے جاتے. ٹھیک ہے, یہ موٹے ہیں, موٹے ہی پڑھے جائیں گے. ہاں جی. ہیجے کا طریقہ ہم مشق سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے, مشق پر آئیں. سب مل کے پڑھیں. عین زبر آ, عین زبر آ, جیم زبر جا, جیم زبر جا, با دو زبر بن, با دو زبر بن, کیا بنا؟ آجا بن, حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, میم زبر ما, میم زبر ما, نون زبر نا, نون زبر نا, آمانا, آمانا, تا دو زبر تن, تا دو زبر تن, کیا بنا؟ آمانتن, عین زبر آ, عین زبر آ, با زبر با, با زبر با, سا دو زبر سن. سا دو زبر سن, مل کر پڑھیں. آبادن, حا زبر حا, حا زبر حا, حلق کے درمیان سے. را زبر را, وا زبر وا, را کے اوپر زبر موٹی پڑی جائے گی. جیم دو زبر جن, جیم دو زبر جن, کیا بنا؟ ہا را جن. ہا وا جن, آگے کیا ہے؟ مل کے پڑھیں. وا زبر وا, ہا دو زبر ہن, ہا وا ہن. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا؟ اس کیسے مشق ہم یہاں سے یہاں تک اس کو پڑھیں گے. آپ نے اس کا جوڑ بھی پڑھا اور اس کا توڑ بھی پڑھا. ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 4, یہ بات بہت اہم ہے, سمجھنے والی ہے, غور سے سمجھنا. آپ بچیاں اکثر غلطی کرتی ہیں. جس کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو اس پر وقف کرتے وقت دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کر کے وقف کریں. جیسے جانا فن پر وقف جانا فا کی صورت میں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. آ رہی ہے.
کیا سمجھا آپ نے؟ دیکھیں پورا کلمہ آپ دیکھ رہے ہیں، لفظ دیکھ رہے ہیں، جی پورا لفظ دیکھ رہے ہیں، جی جانا فن کو دیکھ رہے ہیں، جی آخری حرف پر تنوین آ گئی ہے، جی دو زبر کی تنوین کی بات ہو رہی ہے، دو زیر دو پیش کی نہیں، صرف کس کی؟ دو زبر کی۔ اگر کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو، اس کے وقوف کا طریقہ بتایا تو کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو الف سے بدل دیں گے، جانا فن سے جانا فا، جانا فن وقف جانا فا، الف کے ساتھ کیا جائے گا۔ دو زبر کی تنوین کا وقف کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ الف کے ساتھ، پھر پڑھیں کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ الف کے ساتھ، جانا فن وقف جنف نہیں ہوگا، جیسے آپ نے کل پڑھا تھا، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، زبر زیر پیش میں پڑھا تھا نا، جی اس کے وقف کا طریقہ اگر آخری حرف پر زبر زیر پیش ہوگی وہ ساکن ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ بات دو تنوین کی ہو رہی ہے، دو زبر کی تنوین کی، دو زبر کی، تنوین کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا وقف کیسے ہوگا؟ یہ ساکن نہیں ہوگا بلکہ الف کے ساتھ کیا جائے گا۔ کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ الف کے ساتھ، تنوین کو الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کر کے وقف کریں گے، جنفن وقف جنفا، مل کے پڑھیں۔ جنفن وقف جنفا، یہ بات اچھے سے سمجھ آئی ہے؟ جی اب ایک اور بات سمجھیں، تاہم تنوین اگر گول تا پر ہو تو، گول تا بریکٹ میں دی ہوئی ہے، دیکھیں کیسے لکھی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں؟ جی انہوں نے کیا کہا ہے؟ اگر تنوین، یہ دو زبر کی تنوین اگر گول تا پر ہو تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں۔ ہائے ساکنہ بھی انہوں نے بریکٹ میں دے دیا، دے دیا ہے؟ جی اب مثال دیکھیں، جیسے بقرۃ سے بقرہ، مل کے پڑھیں، بقرۃ بقرہ، آپ سے نہ بولیں، بقرۃ وقف بقرہ بقرۃ وقف۔ بقرہ، اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جانا فن کا وقف جو تھا وہ الف کے ساتھ ہوا اور یہاں پر اس کا وقف الف کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جب تنوین، دو زبر کی تنوین جب گول تا پر ہوگی، کس پر ہوگی؟ گول طاقت، تو اس کو الف کے ساتھ وقف نہیں کیا جائے گا بلکہ ہا بنا دی جائے گی، اس کو ہا کے ساتھ وقف کیا جائے گا۔ بقرۃ سے بقرہ، بقرۃ وقف بقرہ، دیکھ رہے ہیں جی فرق محسوس ہوا ہے؟ جی اگر گول تا کے اوپر تنوین ہے تو وقف ہا کی صورت میں ہوگا، نہیں ورنہ کس کے ساتھ ہوگا؟ الف کے ساتھ ہوگا۔ اگر گول تا نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ الف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات اچھے سے سمجھ آئی ہے؟ جی آج کا سبق مکمل ہوا، تنوین کے بارے میں آج ہم نے پڑھا اور تنوین پر دو زبر کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ جی، آج کا سبق یہیں تک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔